تھا جو کہ راستے سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا کہیں کوئی کام سے، تو اس نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ اس کا دل جو تھا اس پر آ گیا، بہت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ تو اب اس نے یہ نہیں کیا کہ اس کے پاس جا کے کہے کہ بھائی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، ایسا ویسا، جیسا کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو معاملات پیش ہوتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں، اپنے پیرنٹس سے بات کریں، رشتہ بھیج دیں اور شادی کر لیں۔ لیکن آج کل کا جو ماحول ہے نا، بڑا خراب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے محفوظ فرمائے، ایسی خرافات سے محفوظ فرمائے۔ تو اس نے کیا ہے، لڑکی کو دیکھا، دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی، جا رہی تھی، تو اس نے وہاں بات نہیں کی، کوئی چیز نہیں، بس گھر پر آیا۔ اس کا باپ بڑا نیک تھا، بڑا اچھا انسان تھا، پرہیزگار تھا، نمازی تھا۔ والد کے پاس آ کے کہا، بابا آپ سے بس آج ایک تمنا ہے، خواہش ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو ذہن نصیب۔ کہا بیٹا بتاؤ، تم نے تو کبھی کوئی ایسی بات کہی نہیں، کوئی خواہش، کوئی تمنا تم نے کی ہی نہیں جو آج تم کر رہے ہو میں پوری نہ کروں۔ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی ایسی تمنا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہو، میں انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا۔ کیونکہ ایک باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے کہا بابا میری بس اتنی سی تمنا ہے، اتنی سی خواہش ہے کہ بابا میں راستے سے گزر رہا تھا، میں جا رہا تھا، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ اچھا بابا میں نے یہ اس سے کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ بہت اچھی لگتی ہیں، ایسا ویسا۔ اگر آپ کو پسند ہے نا کوئی، تو آپ اپنے پیرنٹ سے بات کریں، گھر پہ جائیں اور ان سے کہیں کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ بھیج دیں، تو رشتہ بھیج کے شادی کر لیں۔ تو لڑکے نے جب اتنی بات کہی تو اس کے والد کو بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی ہمارا لڑکا جو ہے نا بڑا نیک سیرت ہے، اس نے میرا دل خوش کر دیا۔ کہا بیٹا تو نے یہ جو تمنا اور خواہش کی ہے، یہ تیری خواہش انشاءاللہ ہم ضرور پوری کریں گے۔ تجھے اگر وہ لڑکی پسند ہے تو ہم لوگ جا کے بات کریں گے اس کے گھر پہ اور انشاءاللہ تیری شادی اسی سے کروائیں گے۔ وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، یہ جو نیک سیرت اس کا باپ تھا، نیک تھا، اب اس نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور سارے لوگوں کو اس لڑکی کے گھر پہ لے کے گئے ان سے بات کرنے کے لیے کہ بھائی ایسا ہے، آپ کی لڑکی ہمارے لڑکے کو پسند ہے، ہمارا لڑکا چاہتا ہے کہ آپ کی لڑکی سے نکاح کرے، کیا آپ لوگ راضی ہیں؟ اگر آپ لوگ راضی ہوتے ہیں تو ہم اپنے لڑکے کی شادی خوشی خوشی آپ کی لڑکی سے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لڑکی والوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ کے بیٹے کو پسند ہے تو ہم لوگوں کو بھی پسند ہے، ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ اس طریقے سے بات بن گئی۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو جائے تو یہ ساری خرافات سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ اگر ہاں کوئی پسند ہے تو ان کے گھر پہ رشتہ بھیج دو، شادی ہو جائے گی آرام سے۔ تو دونوں پارٹیوں میں بات طے ہو گئی، دونوں پارٹیوں کی طرف سے راضی سب لوگ ہو گئے اور وہ شادی طے ہو گئی۔ اب ایک دن ایسا بھی آیا جو انہوں نے تاریخ دی ہوئی تھی، اسی تاریخ پر شادی رکھ دی گئی اور وہ تاریخ بھی آ گئی۔ لڑکا دولہا بنا، گیا شادی لے کے، سارے لوگ ساتھ میں گئے، لڑکی کی وداعی ہو گئی، لڑکی گھر پر آ گئی۔ یہ نیک سیرت باپ جو تھا بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی طریقے سے شادی نپٹوا دی، بہت اچھی طریقے سے شادی نپٹ گئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹا جو تھا دلہن کے کمرے میں گیا، دلہن کے کمرے میں جانے کے بعد جیسے ہی دلہن کے پاس بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ دلہن کو ایک دم ہیبت سی سوار ہوئی اور وہ پانی پانی چلانے لگی، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی جلدی سے لا کے دیں۔ جلدی سے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا گیا، پانی پلایا۔ جیسے ہی لڑکی نے پانی پیا، 2 گھونٹ پانی پی پایا تھا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا، لڑکی مر گئی، لڑکی کی جان نکل گئی۔ لڑکے نے دیکھا اس کے ہاتھ پاؤں سب ٹھنڈے پڑ گئے، لڑکا چیخ مار کے باہر نکلا۔ اس کے والد صاحب آئے، بیٹا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا ابا ایسا لگتا ہے کہ مجھے وہ مر گئی۔ اس کے والد صاحب اور سارے رشتے دار جلدی سے دوڑ کے کمرے میں گئے، دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے ہیں اور وہ مر چکی ہے۔ وہ خوشی کا ٹائم اور گھر میں ماتم سا شروع ہو گیا، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ جلدی سے اس نے فون کیا
کہاں لڑکی کے ماں باپ کو جب بتایا کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ادھر تو خوشیاں تھیں، وہ خوشیاں ماتم میں بدل گئیں. سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، سب عجیب سا ماحول ہو گیا. اب سارے لوگ رو دھو رہے تھے. کیا ہوا؟ اب جنازہ تیار کیا گیا. وہ گھر جو شادی کا گھر تھا اور جو خوشیاں تھیں وہاں، اچھا ٹائم نہیں لگتا ہے. خوشیاں غمی میں بدل سکتی ہیں اور غم خوشیوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا. اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. پھر کیا ہوا؟ جنازہ تیار ہوا. جنازہ تیار ہونے کے بعد سارے لوگ اس کو لے کے چلے گئے. لڑکے کے اوپر ایک عجیب ہیبت تاری تھی، رو رہا تھا کہ اتنا پیار میں نے کیا اس سے پیار کرتا تھا، اور آج شادی کا دن تھا اور شادی کے دن ہی وہ انتقال کر گئی. لیکن اس نے صبر کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی ایسا کوئی گناہ نہ ہوا کرے، ہم سے بھی کوئی ایسا گناہ نہ ہوا کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اب ایسے موقعوں پر کیا ہوتا ہے، اگر آج کل کا ہمارا یہ معاملہ اگر دیکھیں، آپ ہمارے معاشرے کی بات دیکھیں تو اگر ایسا کہیں معاملہ ہو جاتا ہے تو محلے والے، گاؤں والے تانا مارنے لگتے ہیں کہ شاید کہ وہ لڑکی ہی نحوست ہے، شاید کہ وہ لڑکا ہی نحوست ہے. اس طریقے سے مطلب لعن طعن شروع ہو جاتا ہے. اور وہ گھر والے بھی رو دھو کر ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ خیر، اس طریقے کی کہ ارے آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا، آج ہی کے دن اس کی موت ہونی تھی، آج ہی کے دن یہ دنیا سے جانی تھی، اس طریقے کے. تو ان باتوں سے پرہیز کریں. وہ بہت صبر والا لڑکا تھا، تو اگر صبر آپ نے کر لیا تو اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی. تو اس نے کیا کیا؟ صبر کیا اور جنازہ لے کے سب لوگ چلنے لگے. یہ نیک سیرت باپ یہ بھی ساتھ ساتھ میں چلنے لگا. اس کی اچھا نظر ایک دم لڑکی کے جنازے پر پڑ گئی. اس کی جو چارپائی میں لے کے جا رہے تھے نا، اس پہ نظر پڑ گئی. تو جیسی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس چارپائی پہ جنازہ نہیں ہے، اس چارپائی پہ لڑکی نہیں ہے، بلکہ کتے کی شکل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. ایک کتے کی شکل میں کتا بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے جو نیک سیرت یہ باپ تھا نا، بیٹے کا، لڑکے کا، اس نے لوگوں سے کہا ارے روکو 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 اس کو، روکو جلدی. لوگوں نے کہا ابھی کیا بات ہو گئی، آپ اچانک سے جنازے کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو دفن کروائیں، آپ کہہ رہے ہیں روکیں، کیا معاملہ ہے؟ ارے بھائی روکو روکو. زمین پہ رکھا گیا. اب تو سارے لوگوں نے دیکھا رے اس پہ تو لڑکی ہے ہی نہیں، اس پر تو ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، کتا. اب سارے لوگ حیرت زدہ ہیں، ارے کیا معاملہ ہے، لڑکی کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، ایک کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. کتا بولنے لگا. جب کتا بولنے لگا تو نیک سیرت باپ اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے کتے کو مارنا شروع کیا، کنکریاں مارنے لگے، پتھر مارنے لگے کہ بھاگ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ دکھانا تھا. اور وہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی شکلیں بگاڑ دیا کرتا تھا، اس پر فوری طور سے عذاب آ جایا کرتا تھا. کوئی کتوں کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے. تو اس دور کی یہ بات بتا رہا ہوں. تو وہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی. وہ کتے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھانا چاہا کہ دیکھو گناہ اگر یہ کرتے ہو تو پھر اس کا عذاب ایسا ہوگا، اس کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ چھوٹ دیتا ہے، بندے کو چھوٹ دیتا ہے، بندہ اسی بھبک میں رہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم پر عذاب نہیں آئے گا. کتا کہتا ہے کہ یہ جو تیری بہو ہے نا، ہم کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم تیری بہو کے گناہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہی گناہوں کو کتے کے شکل میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اور اس واقعے کو سن سن کر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے توبہ کی ہے. وہ کتے نے بولنا شروع کیا کہ تیری جو بہو ہے نا یہ 3 گناہ کرتی تھی. تو 3 گناہ کیا ہے ذرا غور سے سنو. ان 3 گناہوں سے پرہیز کر لو. اگر تم نے بھی یہ 3 گناہ کر دیے تو واقعی اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا اور عذاب تمہیں ضرور دیا جائے گا. کہا سب سے پہلا گناہ یہ کرتی تھی کہ اس کے باپ کا دودھ کا کاروبار تھا.
کا باپ دودھ بیچا کرتا تھا. یہ کیا کرتی تھی؟ باپ جو پیسے ہوا کرتے تھے وہ اسی کو دیا کرتے تھے. یہ کیا کرتی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دیا کرتی تھی. دودھ میں پانی ملا دیا کرتی تھی اس لیے تاکہ اس کا دودھ زیادہ ہو جائے اور لوگ خریدیں، پیسے زیادہ ہو جائیں اور جلدی سے امیر ہو جائے. آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ اس طریقے سے امیر بننے کی کوشش میں حرام کام پر اترے ہوئے ہیں، حرام کام کے ذریعے سے امیر بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو بھول چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں اکثر اس میں پانی ملا کے بیچتے ہیں، لیکن کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے؟ اللہ کا ترازو باقی صرف انصاف کرتا ہے، صرف انصاف تولتا ہے. ہاں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج تم دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہو تو کل اس کا بھگتان تمہیں کرنا پڑے گا. آج یہاں دو پیسے تمہیں زیادہ مل تو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا جواب کیا دو گے؟ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس کتے نے بولا، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی. وہ کہتا ہے کہ دودھ میں پانی ملاتی تھی، دودھ میں پانی ملا کے بیچا کرتی تھی. دوسرا گناہ یہ کرتی تھی کہ یہ غیر مردوں سے تعلق بنا کے رکھتی تھی. غیر مردوں سے اس کے تعلقات تھے، میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا کرتی تھی اور مردوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتی. جو شادی شدہ مرد ہوتے ان سے شادی کا لالچ دیتی کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تم سے شادی کروں، اگر تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی. جب وہ بیوی کو چھوڑ دیتا تھا تو پھر یہ کہتی تھی ارے تم تو میرے لائق ہی نہیں ہو، میں کہاں حسین و جمیل اور تم ہمارے لائق ہو. اس طریقے سے ان کو دھوکہ دیا کرتی تھی اور غیر مردوں سے تعلق رکھا کرتی تھی. تیسرا اس کا گناہ یہ تھا، یہ چغلی کرتی تھی، چغل خور تھی. چغلی کرتی تھی، ایک دوسرے میں درار پیدا کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اس طریقے سے یہ آپس میں لوگوں کو لڑوا دیا کرتی تھی اور اپنے آپ سائڈ ہٹ جایا کرتی تھی. یہ 3 گناہ تھے. 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت ناک اس کو سزا دی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے، حضور کی دعاؤں کی وجہ سے ہم لوگ سلامت ہیں. ورنہ آج کتنے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، کتنے لوگ چغلی کرتے ہیں. اور ہماری خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ چغلی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جہاں بیٹھی تو اس کی بات، وہاں بیٹھی تو اس کی بات. تھوڑا پرہیز کیا کریں، ہاں تھوڑا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کریں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے.